اس کے ذہن میں بھی یہ تھا یہ مجھے بھی کہہ دے گا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ جو ہی رسول کا اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن نبی کی آنکھوں کے سامنے آیا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بھی معافی کا درخواست گزار ہے۔ اب رحمت للعالمین کے اہل سنت شیعہ تواریخ کا میزان، رسالت مآب نے اس کی طرف یوں دیکھا، اب چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی، اب رحمت کے چہرے پہ جلال چمکا اور کہتے جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ تمہید مکمل ہو گئی، تمہید مکمل ہو گئی۔ یہاں تک آپ نے میرا ساتھ دیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے انتہائی عمدہ طریقے سے تمہید کو سنا، تمہید مکمل ہو گئی۔ رحمت للعالمین نے یہ نہیں کہا جا میں نے تجھے معاف کیا، جا میں نے تجھے آزاد کیا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ یہ دراصل بہت بڑا انتقام تھا کسی سردار کے لیے، کسی رئیس کے لیے، کہ اسے یہ جملہ کہا جائے جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ اور اس نے اس بات کا بعد میں بہت دفعہ اظہار کیا تھا کہ کاش فتح مکہ کے روز عبداللہ کا بیٹا مجھے قتل کر دیتا۔ اس نے یہ جملہ کہہ کے میری نسلوں کو بھی قید کر دیا ہے۔ اس نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ پھر اس کے بعد وہ مکے کی گلیوں میں جب بھی پھرتا تھا، مکے کے بچے کہتے تھے یہ ہے وہ جسے مصطفیٰ نے آزاد کیا، یہ ہے وہ جسے پیغمبر نے آزاد کیا۔ مکہ اس کے لیے رہنا قیامت ہو گیا۔ رحمت للعالمین واپس پلٹ کے مدینے آ گئے۔ اس نے اپنی نسل سے کہہ دیا کہ اب مکہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں، جتنی دیر زندہ رہو گے ذلت کی زندگی جیو گے۔ کیونکہ مکہ کا جو سب سے بڑا خاندان تھا بنو ہاشم، اس کے ایک فرزند نے بنی امیہ کے سردار کو کہا ہے جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ یہ موضوع آپ بہتر سمجھیں گے، جن کا دیہات اور گاؤں سے تعلق ہے وہ اس موضوع کو سمجھیں گے۔ اب اس کے لیے رہنا مشکل ہو گیا کہ نہیں، اس مکے میں دو ہی تو گھر بڑے تھے، بنو ہاشم، اور اس نے بنو امیہ سے کہہ دیا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ لہٰذا اس نے اپنی نسل سے کہا مکے نہیں رہنا۔ انہوں نے کہا مدینہ، انہوں نے کہا مدینے بھی نہ جانا، وہاں بھی رسول ہے۔ وہاں نہ جانا جہاں اسلام ہے، وہاں بالکل نہ جانا جہاں اسلام ہے۔ یمن، مصر، کوفہ، یہاں نہ جانا۔ اس دور میں شام ایک ایسا، شام اسے جسے آج ہم سیریا اور شام کہتے ہیں، اس دور میں یہ پوری ایک سلطنت تھی۔ آج کا فلسطین، آج کا حمص، آج کا اردن، آج کا لبنان، یہ سارا شام کے اندر تھا۔ اور یہ اسلام کے آنے سے بہت پہلے کا قدیم ملک ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ رسالت مآب کے باپ جو حضرت عبداللہ تھے وہ شام تجارت کے لیے گئے تھے جب رسول کا ظہور ہوا۔ یہ شام جو تھا یہ سرسبز علاقہ تھا، یہاں پہ تجارت ہوتی تھی، لوگ یہاں پہ مختلف تہذیبوں کے آ کے آباد ہوئے۔ اور جہاں مختلف تہذیبیں آباد ہونا، اس کا ایک مزاج ہوتا ہے، جہاں مختلف تہذیبوں کے لوگ آ کے آباد ہوں وہاں پر یکسوئی نہیں ہوتی، یہاں پر کوئی ایک چیز نہیں ہوتی۔ اب وہاں پر مختلف تہذیبیں تھیں تو اب جا کے شام، اس نے اپنی نسل سے کہا شام منتقل ہو جاؤ۔ لہذا نسل ابو سفیان شام منتقل ہو گئی۔ اس نے کہا شام میں جا کے کوشش کرنا اقتدار کو قائم کرنا، اور کسی نہ کسی طریقے سے بنی امیہ کی نسل میں سے کوئی اسلام کی سلطنت پہ بیٹھنے کی کوشش کرے۔ اب تیسری خلافت میں یہ ہوا کہ بنو امیہ ہی کا ایک فرزند سلطنت اسلامی کا حکمران بن گیا۔ اب امویوں کے لیے موقع مل گیا۔ اب میں بہتر طریقے سے موضوع آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ شام آباد ہو چکی تھی، شام امویوں کے ہاتھ میں آ گیا تھا، لیکن باپ نے وصیت کی تھی ابو سفیان نے کہ اگر میں مر جاؤں اور میرے بعد تمہارے ہاتھ میں حکومت آئے، تمہارے ہاتھ میں اقتدار آئے، جیسے بنی ہاشم نے مجھے مکہ میں یہ کہا تھا جا میں نے تجھے آزاد کیا، نسل مصطفیٰ میں سے کسی ایک کو قیدی بنا کے سامنے کھڑا کرنا۔ میں فضائل پڑھ رہا ہوں، اور کہنا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا، تاکہ میرا بدلہ پورا ہو سکے، اس ذلت کا بدلہ اتر چکے کسی طریقے سے، کیونکہ عربوں میں کینہ بغض نسلوں میں چلتا تھا۔ یہ نسلوں کو بغض دے کے جاتے تھے، یہ ورثے میں بغض دے کے جاتے تھے۔ باپ نے کہا میری قبر پہ نہ آنا جب تک ہاشمیوں سے یہ بدلہ نہ لے لو۔ آخر ہاشمیوں نے پورا زور لگایا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، شام میں اپنا تسلط قائم کیا، شام نے اپنی حکمرانی قائم کی، مدینہ کے
مرکز حکومت میں امویوں کا حکمران آ گیا. اب انہوں نے کوشش کی مدینہ بھی ہمارے پاس آ گیا, شام بھی ہمارے پاس آ گیا, اب ہم آل رسول کو, اہل بیت کو کوئی چیلنج کرتے